کو دلیل چاہیے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی محبوب کا ذکر چھیڑ دے؟ محب کے لیے اس سے بڑا اور کیا سرمایہ ہوگا؟ آیت ذکر دعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی بولے میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ اہل ایمان کے ذکر سے قرار پاتے ہیں، تسکین پاتے ہیں۔ میں نے 12 ربیع الاول کی دوپہر کو کہا تھا کہ آج جس طرح کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر کی خوشبو سے مہک رہا ہے اور حضور کے ذکر کے انوار پھیلے ہیں۔ فرانس کے وہ گماشتے جنہوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں کھینچ کر کے انہیں پیغمبر حسن و جمال کے خاکے قرار دے کر کے امت مسلمہ کے دل زخمی کیے اور انہوں نے یہ سمجھا شاید ان کے سینے سے حضور کا پیار کھرچ ڈالیں گے، وہ ذرا اپنے سیٹلائٹ کے نظام سے دیکھی تو صحیح، کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے۔ سبحان اللہ۔ گلی گلی حضور کا نام اور حضور کے ترانے گونج رہے ہیں اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کائنات کا ایک ایک گوشہ ان کے ذکر سے منور رہے گا، ان کے نام کے پھریرے لہراتے رہیں گے۔ باقی رہی بات خاکے کے خاکوں کی، تو صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراش ہے؟ ان کا تو سایہ بھی نہیں تھا تو اس خاکے کیسے تراش ہے؟ ہم اس لیے اس پر سیخ پا ہیں، دکھی ہیں، ہمارے کلیجے اس لیے زخمی ہیں کہ تم کون سی لکیریں تراش کر کے ان کو منسوب میرے حضور سے کر رہے ہو۔ باقی جہاں تک بات خاکوں کی ہے تو حضور کی تو مثل ممکن ہی نہیں ہے، مثل او در عالم مقام متصور نیز ممکن ہی نہیں ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے جب قریش کو سب و شتم کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا حضور یہ مصمم کہہ کر کے گالیاں دے رہے ہیں، خوب سے بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے اہل زبان تھے۔ انہوں نے بیٹھ کر کے کہا یار عجیب لوگ ہو تم، محمد بھی کہتے ہو اور برا بھلا بھی کہتے ہو۔ ایک بات ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہی یہی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، لفظ ساتھ چھوڑ جائیں تعریف ختم نہ ہو، قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائی ختم ہو جائے تعریف ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، عمریں بیت جائیں تعریف ختم نہ ہو، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی